بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے گنجا بیکاری ایپیسوڈ 2۔ عمران آج کل عجیب مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک تو تعزیت کرنے والوں کا ابھی تک تانتا بندھا ہوا تھا، اور عمران نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے سنجیدہ ہونے پر مجبور تھا۔ ویسے اب عمران کی سمجھ میں آیا تھا کہ زندگی میں بعض ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں جہاں آدمی کو مجبوراً سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا، والدہ کی طبیعت والد کی وفات کے بعد مسلسل خراب رہنے لگی تھی، اور وہ بھی اب چند دنوں کی مہمان نظر آتی تھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اسے درپیش تھا وہ یہ کہ والدہ نے اسے سختی سے حکم دے دیا تھا کہ وہ اب فلیٹ چھوڑ کر کوٹھی میں رہائش رکھے۔ باقی تو سب مسئلے وقت کے ساتھ حل ہو جاتے، مگر یہ آخری بات عمران کو ٹیڑھی کھیر نظر آتی تھی، کیونکہ کوٹھی میں مستقل رہائش رکھنا اس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ایکسٹور والے پرائیویٹ ٹیلی فون کا تھا، دوسرا یہ کہ کوٹھی میں اسے آزادی میسر نہیں آ سکتی تھی۔ اب والدہ کے حکم کو بھی موجودہ پوزیشن میں ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ عجیب مخمے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہاں آ کر اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی بھی جواب دے گئی تھی۔ آج بھی عمران بڑی مشکل سے جان چھڑا کر دانش منزل آیا تھا، اور دانش منزل میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا وہ اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اس کا کوئی مناسب حل نکل آئے۔ بلیک زیرو بھی سامنے والی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو تانگ آ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا طاہر، میں چلتا ہوں، عمران نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ واپس کوٹھی جا رہے ہو؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو کوٹھی جانے کا ارادہ نہیں ہے، ذرا شہر کی مٹر گشت کروں گا، بعد میں کوٹھی کا رخ کروں گا، عمران نے جواب دیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحے بعد اس کی سرخ سپورٹ کار دھیمی رفتار سے شہر کی بار رونق سڑک پر گزر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی شہر کی مٹر گشت کرتا رہا، پھر اس نے کار کا رخ ہوٹل 3 اسٹار کے کمپاؤنڈ میں موڑ دیا۔ پارکنگ سٹینڈ پر کار کھڑی کر کے وہ باہر نکلا اور ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا، اور پھر وہ اچانک ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے ایک مجہول صورت بھکاری کو کمپاؤنڈ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دیکھا۔ بھکاری ہر لحاظ سے بھکاری ہی نظر آ رہا تھا، پھر نہ جانے عمران کے ٹھٹکنے کی وجہ کیا تھی۔ بھکاری دیوار سے ٹیک لگائے مسلسل مین گیٹ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس لیے اس نے عمران کو ٹھٹکتے یا رکتے نہیں دیکھا۔ عمران بھکاری کی طرف بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ گیٹ کے قریب پہنچا اور بھکاری کے پاس جا کر رک گیا۔ بھکاری نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ بابا، کہاں رہتے ہو؟ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا، لیکن بھکاری نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھکاری کی نظریں عمران کے ہاتھ پر لگی ہوئی تھیں جو ابھی تک جیب میں تھا۔ بھکاری کا خیال تھا کہ کوئی بھاری اسامی ہے، موٹی رقم ملے گی، مگر دوسرے لمحے جب عمران نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں چوئنگم کا پیکٹ تھا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے وہ پیکٹ کھولا اور اس میں سے 2 پیس نکال کر منہ میں ڈال لیے، اور ایک پیس بھکاری کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ کر اسے یوں فخریہ انداز میں دیکھا جیسے بھکاری کی 7 پشتوں پر احسان کر دیا ہو۔ بھکاری کی آنکھوں میں آنے والی چمک مان پڑ گئی۔ ہاں بابا، یہ تو بتاؤ کہ دن میں کتنے کما لیتے ہو؟ میں بھی آج کل بے روزگار ہوں، کیوں نہ میں بھی یہی دھندا شروع کر دوں، نہ کام کرنا پڑا نہ کاج، بس ہاتھ آگے بڑھا دیا، رقم نہ ملی تو کم از کم چوئنگم تو مفت مل جائے گی۔ عمران خواہ مخواہ بولتا چلا جا رہا تھا، لیکن بھکاری خاموش کھڑا تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی الجھن عمران کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آنے جانے والے لوگ غور سے عمران کو دیکھتے اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ بابا، کچھ تو بولو کہ آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ آپ بتاؤ، یہ شاعر بھی کتنے احمق ہیں، غزل غالب نے نہیں پڑھی اور روب ہم پر ہے کہ کچھ تو بولو۔ نہیں بولتے، کوئی کسی کی دھونس ہے؟ واہ آخر بکاری نے تنگ آ کر اپنے گونگے ہونے کا اعلان کر دیا۔ ارے تم تو گونگے ہو، گونگا ہونے میں بھی کتنا فائدہ ہے، نہ اسٹیج پر تقریر کرنی پڑی، نہ بیوی کی سگڑ پن پر لیکچر دینا پڑا، نہ بچوں کو جھوٹ سچ کی تمیز پر مثالیں دینی پڑیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ منکر نکیر کے سوال جواب سے بچ گئے، بس میں ہی کام چل گیا۔ آؤ بابا، تمہیں ہوٹل میں لے چلوں، میری تو یہاں کھڑے کھڑے ٹانگیں دکھنے لگی ہیں، واقعی بھکاری بننا بھی بڑا محنت طلب کام ہے، عمران نے کہا، اور پھر بھکاری کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے گھسیٹتا ہوا ہوٹل کی طرف لے چلا۔
بکاری نے بہت اوں کی اور عمران کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، لیکن وہ عمران ہی کیا جو ہاتھ ڈال کر یوں چھوڑ دے۔ بکاری شور مچاتا تقریباً گھستا ہوا عمران کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر عمران کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور وہ اسے بدستور گھسیٹتے ہوئے ہوٹل کے مین گیٹ تک لے آیا۔ لیکن آگے چوکیدار نے بکاری کو اندر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ارے کیوں؟ کیا یہ ملک کا معزز شہری نہیں؟ تم سے تو زیادہ کما لیتا ہوگا۔ عمران چوکیدار پر چڑھ دوڑا۔ نہیں جناب، یہ فقیر اندر نہیں جا سکے گا۔ چوکیدار نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ منہ سنبھال کر بات کرو، خبردار جو اسے فقیر کہا۔ بکاری کے معزز لفظ سے یاد کیا کرو اور سن لو کہ میں اسے ضرور اندر لے کر جاؤں گا۔ یہ ہوٹل ہے، کوئی چڈو خانہ نہیں کہ جہاں صرف شریف آدمی ہی جا سکیں۔ عمران نے چوکیدار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور چوکیدار عمران کو یوں حیرت سے دیکھنے لگا جیسے اس کی صحیح الدماغی پر شک کر رہا ہو۔ ایک دفعہ کہہ دیا کہ بابا فقیر اندر نہیں جا سکتا تو پھر خواہ مخواہ تم شور مچائے جا رہے ہو۔ اکھڑ مزاج چوکیدار نے بڑی رکھائی سے کہا اور دوسرے لمحے عمران کا ایک زوردار تھپڑ چوکیدار کے گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ چوکیدار الٹ کر ایک طرف جا پڑا۔ پھر تم نے فقیر کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ عمران غصے سے دھاڑا اور اس سے پہلے کہ چوکیدار اٹھ کر کھڑا ہوتا وہ دروازہ کھول کر بکاری کو گھسیٹتا ہوا ہوٹل کے اندر لیتا چلا گیا۔ بکاری نے شاید اب خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی، اس لیے اس نے بھی کوئی جد و جہد نہ کی۔ ویسے اس کے چہرے پر حیرت پھٹی پڑ رہی تھی۔ اندر حال میں دارالحکومت کا وہ طبقہ تشریف فرما تھا جسے اصرار تھا کہ مہذب اور معزز ہونے کا حق اسی کو ہی حاصل ہے۔ چوکیدار اٹھ کر غصے سے پھنکارتا ہوا عمران اور بکاری کے پیچھے لپکا اور پھر نہال میں بکاری کو داخل ہوتے دیکھ کر سب لوگ حیرت سے یوں خاموش ہو گئے جیسے یہ جانور انہوں نے پہلی بار دیکھا ہو۔ چوکیدار نے بھاگ کر عمران کا گریبان پکڑ لیا۔ خاموشی سے واپس چلے جاؤ ورنہ۔ عمران سام کی طرح پھنکارا اور چوکیدار نے ایک جھٹکے سے گریبان چھوڑ دیا۔ نہ جانے عمران کے لہجے میں کیا بات تھی، چوکیدار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اعصاب سن ہو گئے ہوں اور وہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہا ہو۔ عمران بکاری کو لیے ایک خالی میز کی طرف بڑھنے لگا کہ اتنے میں ایک ہیرے نے راستہ روک دیا۔ عمران بکاری کو لیے ایک خالی میز کی طرف بڑھنے لگا کہ اتنے میں ایک بہرے نے راستہ روک دیا۔ تم باہر نکلو، تم ہوٹل میں نہیں بیٹھ سکتے۔ بہرے نے انتہائی حقارت سے بکاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب حال میں موجود لوگوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ اس بکاری کو باہر نکالا جائے، یہ شریف لوگوں کا ہوٹل ہے۔ لیکن عمران نے بکاری کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر حماقتوں کی جلوہ گری تھی۔ ہٹ جاؤ راستے سے، یہ یہیں بیٹھے گا۔ عمران نے بہرے کو ڈانٹ دیا اور بہرا ڈانٹ سن کر ایک طرف ہو گیا۔ عمران خالی میز کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے ایک کرسی پر بکاری کو زبردستی بٹھا دیا اور دوسری کرسی پر خود بیٹھ گیا اور آس پاس موجود شرفاء نے ناک بھون چڑھا لیا۔ شور سن کر مینیجر اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو وہ تیر کی طرح عمران کی طرف لپکا۔ یہ بھکاری یہاں نہیں بیٹھ سکتا، اسے باہر نکالنا ہوگا۔ مینیجر نے سخت لہجے سے عمران کو کہا اور بھکاری کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ مینیجر صاحب، ایک منٹ ٹھہریے، پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور مینیجر سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ حال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ بھی عمران کی طرف متوجہ تھے۔ بھکاری کسے کہتے ہیں؟ عمران نے سوال کیا۔ بھیک مانگنے والوں کو، مینیجر نے عمران کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اور بھیک کسے کہتے ہیں؟ عمران نے دوسرا سوال کیا۔ خیرات کو۔ مینیجر کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک لمحہ سوچنا پڑا۔ اور خیرات کسے کہتے ہیں؟ عمران نے تیسرا سوال کیا۔ میرے سر کو۔ مینیجر نے پے در پہ سوالوں پر جھنجھلا کر جواب دیا۔ بس ثابت ہوا کہ جس کے پاس آپ کا سر ہو وہ بھکاری ہے۔ اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بھکاری کون ہے۔ عمران نے نکتہ نکالا اور آس پاس موجود لوگ بڑی دلچسپی سے یہ سوال جواب سن رہے تھے۔ بے اختیار ہنس پڑے۔ مینیجر کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ دونوں برائے مہربانی باہر تشریف لے جائیے۔ مینیجر نے بکاری کے ساتھ ساتھ اب عمران کو بھی باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک کاروباری آدمی ہونے کی وجہ سے اس کا لہجہ اتنے غصے کے باوجود اخلاق کی حدود کے اندر ہی تھا۔ کس خوشی میں؟ عمران نے حیرت امیز لہجے میں پوچھا۔ ہمارے ہوٹل کے حقوق داخلہ محفوظ ہیں، ہماری اجازت کے بغیر کوئی شخص اس ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مینیجر نے روب جھاڑا۔ تو کیا یہ تمام لوگ تم سے اجازت لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عمران بحث پر اتر آیا۔
یہ شریف لوگ ہیں، بکاری نہیں، مینیجر نے تلبلا کر جواب دیا۔ تمہاری نظر میں شرافت کا معیار کیا ہے؟ اگر صرف سوٹ پہننے والا ہی شریف آدمی ہو سکتا ہے تو یہ رقم لو اور کسی آدمی کو بھیج کر اس کے سائز کا ایک ریڈی میڈ سوٹ منگوا لو، باقی رقم خود رکھ لینا۔ عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر مینیجر کے سامنے پھینک دی۔ مینیجر اور دوسرے لوگ حیرت سے نوٹوں کی گڈی کی طرف دیکھنے لگے۔ رقم یقیناً 5,000 سے کم نہ ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ سوٹ پہن لے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مینیجر نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ شاید وہ عمران کی دولت مندی اور فیاضی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھکاری نے پہلی دفعہ زبان کھولی اور وہ سوٹ پہننے کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ تم خاموش رہو، میں تمہیں آج ہر قیمت پر شریف بنانا چاہتا ہوں۔ عمران نے اسے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ مینیجر نے نوٹوں کی گڈی سے 3 نوٹ نکال کر بیرے کو دیے اور اسے سٹینڈرڈ سائز کا ریڈی میڈ سوٹ لے آنے کو کہا اور باقی رقم ادب سے عمران کے سامنے رکھ دی۔ بیرا سوٹ لینے چلا گیا۔ لوگ عمران کو کوئی دولت مند خبطی سمجھنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اب بھکاری کی نظروں سے گہری پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، جیسے بھاگنے کے لیے پر توڑ رہا ہو، اور اسے بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں بیرا ساتھ والی مارکیٹ سے سوٹ لے کر آ گیا۔ تمام لوگ حیرت اور دلچسپی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ جاؤ اور ساتھ والے کیبن میں سوٹ پہن کر آؤ، عمران نے بھکاری کو سخت لہجے میں کہا، مگر بھکاری خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اور ہاں بیرے، اپنے ہوٹل کے باربر کو بلواؤ تاکہ اس کی شیو اور کٹنگ بھی کر دے، عمران نے بیرے کو حکم دیا۔ بھکاری اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے لمحے اس نے چھلانگ لگائی اور مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے یکدم جیب سے ریوالور نکال لیا اور بھکاری رک دیا۔ حال میں موجود تمام لوگ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ واپس آؤ، عمران نے بھکاری کو حکم دیا۔ اسی لمحے کہیں قریب ہی سے فائر ہوا اور بھکاری ایک چیخ مار کر الٹ گیا۔ اس کے سینے سے خون نکلنے لگا اور وہ فرش پر تڑپنے لگا۔ حال میں افراتفری مچ گئی اور لوگ خوفزدہ ہو کر سائیڈ گیٹ کی طرف بڑھے اور ایک ادھم مچ گیا اور چیخو پکار سے حال گونجنے لگا۔ بھکاری ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے کہ بیروں نے مینیجر کی ہدایت پر انہیں روک کر زبردستی دروازے بند کر دیے، مگر پھر بھی کافی سے زیادہ لوگ باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمران ابھی تک اپنی میز کے قریب کھڑا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی عقابی نظریں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں، لیکن اسے کوئی ایسا مشتبہ آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس پر وہ فائر کرنے کا شک کر سکے۔ مینیجر کے بار بار اعلان کرنے کے بعد اب قدرے ہوٹل میں سکون ہوا تھا۔ ویسے ہوٹل کا کافی سے زیادہ نقصان ہو گیا تھا اور مینیجر قہر آلود نظروں سے کبھی عمران کی طرف دیکھتا اور کبھی مردہ بھکاری کی طرف۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کو کچا چبا جائے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کھلے اور پھر پولیس اندر داخل ہو گئی۔ عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ پولیس انسپیکٹر کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی تھا۔ اس کی نظر جب عمران پر پڑی تو وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ عمران اپنی کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سپر، کیا حال ہے؟ عمران فیاض کے قریب آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران، یہ سب کیا ہنگامہ ہے؟ فیاض نے حیرت سے بھکاری کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے ہوٹل کی رونق، عمران نے چہک کر مصرع پڑا۔ مگر اتنے بڑے ہوٹل میں یہ بھکاری کیسے آ گیا؟ فیاض ابھی تک دریائے حیرت میں غوطہ زن تھا۔ جیسے کسی جوئے خانہ میں تم پہنچ جاتے ہو، عمران نے جواباً طنز کیا اور سپر نے منہ بنا لیا۔ مینیجر پوچھ گچھ کر کے انسپیکٹر اب عمران کی طرف بڑھا اور اس نے قریب آتے ہی عمران سے سوالات شروع کر دیے۔ آپ اس بھکاری کو ہوٹل میں لائے تھے؟ انسپیکٹر نے قدرے نرم لہجے میں سوال کیا۔ شاید وہ فیاض کا لحاظ کر رہا تھا۔ نہیں، وہ اپنے پیروں سے چل کر آیا تھا، عمران نے انسپیکٹر کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دیں، میں قانون کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ انسپیکٹر جو شاید نیا تھا، عمران کے جواب پر ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ بڑا اچھا کرتے ہو، بالکل لحاظ نہیں کرنا چاہیے، پولیس کو ہونا ہی بد لحاظ چاہیے، عمران نے معصومیت سے کہا، اور پولیس انسپیکٹر کے ساتھ ساتھ فیاض بھی برا سا منہ بنا کر رہ گیا کیونکہ چوٹ اس پر بھی کی گئی تھی۔ میں ایک بار پھر سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ ہی اس بھکاری کو اس ہوٹل میں لے آنے کے ذمہ دار ہیں؟ انسپیکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ گناہ کبیرہ مجھ ہی سے سرزد ہوا ہے، خدا جانے عاقبت میں میرا کیا حشر ہوگا، عمران نے مسخرے پن سے جواب دیا۔ آپ اسے ہوٹل میں کیوں لے آئے تھے؟
پولیس انسپیکٹر جو اب سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا عمران سے دوسرا سوال کیا۔ سچ سچ بتا دو انسپیکٹر صاحب، عمران نے یوں پوچھا جیسے سچ بولنے سے شرما رہا ہو۔ بالکل، پولیس انسپیکٹر نے کہا۔ مجھے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا تھا کہ اس بھکاری کو ہوٹل میں لے جاؤ، عمران نے جواب دیا، اور پولیس انسپیکٹر کے ساتھ ساتھ فیاض بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ میں نے کہا تھا، فیاض نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی بھول گئے سپرنٹینڈنٹ صاحب؟ میرے خیال میں تمہیں کشتہ مروارید 10 تولے عرق گو زبان کے ساتھ نہار مونگ کھانا چاہیے تاکہ تمہاری یادداشت قائم رہے۔ عمران نے یوں نسخہ بتایا جیسے جدی پشتی حکیم حاذق رہا ہو۔ بکواس مت کرو، اب تمہارے والد نہیں رہے جن کا میں لحاظ کرتا تھا۔ فیاض اس سفید جھوٹ پر بری طرح جھنجلا گیا۔ فکر نہ کرو، والد نہیں رہے تب بھی تمہیں ڈائریکٹر جنرل کوئی نہیں بنائے گا، تم تمام عمر اسی طرح سپرنٹینڈنٹ ہی رہو گے۔ عمران نے پیشگوئی کر دی۔ کیا مطلب؟ کیا یہ ڈائریکٹر جنرل سر رحمان مرحوم کے لڑکے ہیں؟ انسپیکٹر شاید کافی ذہین تھا کہ اس نے فوراً ہی نتیجہ نکال لیا۔ ہاں، فیاض نے مختصر سا جواب دیا، اور انسپیکٹر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ شاید وہ عمران کی حیثیت سے مرعوب ہو گیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ اب انسپیکٹر نے انتہائی نرم اور با اخلاق لہجے میں پوچھا۔ تعریف اس خدا کی جس نے مجھے اعلیٰ عمران MSD DSC عسکر بنایا۔ عمران نے اپنا تعارف کرا دیا۔ اوہ، کیا آپ اس سلسلے میں کوئی بیان دینے پر رضامند نہیں؟ انسپیکٹر نے سوال کیا۔ بیان کیا دینا ہے، بس میں بھکاری کو لے کر حال میں آیا کہ کہیں سے گولی چلی اور بھکاری صاحب مجھے اکیلا چھوڑ کر اللہ میاں کے فردوس ہوٹل میں تشریف لے گئے۔ عمران نے بیان دے دیا، اور انسپیکٹر نے خاموشی سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ فیاض نہ جانے کیوں خاموش بیٹھا تھا، شاید وہ بگڑا بیٹھا تھا۔ سپر فیاض، تمہیں ایک راز بتاؤں؟ عمران نے آگے جھکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں فیاض کو مخاطب کیا، اور فیاض نہ چاہتے ہوئے بھی پراشتیاق طریقے سے آگے جھک گیا۔ یہ بھکاری میک اپ میں ہے، عمران نے انکشاف کیا۔ نہیں، فیاض بھونچکا رہ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے عمران نے انہونی بات کہہ دی ہو۔ نہیں تو نہ صحیح، جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو راز کھل جائے گا، اور پھر تمہاری ذہانت کا رعب اس انسپیکٹر پر نہ پڑ سکے گا، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور فیاض تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فیاض نے مردہ بھکاری کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے انسپیکٹر کو بلایا۔ انسپیکٹر، اس بھکاری میں تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی؟ اس نے بڑے رعب سے انسپیکٹر سے پوچھا۔ خاص بات کیا ہونی ہے سر، بس بھکاری ہے، انسپیکٹر نے حیرت سے جواب دیا، جیسے بھکاری کے متعلق کوئی خاص بات ہونا ناممکنات میں شامل ہے۔ نہ جانے کن گدھوں نے تمہیں انسپیکٹر بنا دیا ہے، فیاض نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، اور انسپیکٹر تلملایا تو بہت، لیکن فیاض کی افیسری کا خیال کرتے خاموش ہو رہا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ بھکاری میک اپ میں ہے؟ اس کا میک اپ صاف کراؤ۔ فیاض نے یوں انکشاف کیا جیسے کل کائنات کی ذہانت صرف اسی کے حصے میں آئی ہو۔ انسپیکٹر اس انکشاف پر اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپیکٹر نے انتہائی حیرت اور پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ عمران ان سب سے لاتعلق ہو کر اپنی میز پر بیٹھا انگلیوں سے میز بجا رہا تھا جیسے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو۔ اس کا میک اپ صاف کرواؤ، فیاض نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور انسپیکٹر نے ایک سپاہی کو امونیا کی بوتل لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد امونیا کی بوتل آ گئی، اور پھر مردہ بھکاری کا منہ دھویا گیا، لیکن اب انسپیکٹر اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ عمران بھی چونک پڑا، کیونکہ بھکاری کسی سفید فام قوم کا باشندہ نکلا۔ انسپیکٹر سپرنٹینڈنٹ فیاض کو یوں تحسین امیز نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ذہانت کا پتلا ہو، اور فیاض کا سینہ غرور سے 3 انچ اور پھول گیا۔ جیسے ہی فون کی گھنٹی بجی، جولیا نے ریسیور اٹھایا۔ یس، جولیا اسپیکنگ، اس نے قدرے نرم انداز میں جواب دیا۔ ایکسٹیو، دوسری طرف سے ایکسٹیو کی مخصوص آواز ابھری۔ یس سر، اب جولیا کا لہجہ متبنہ تھا۔ جولیا، تمام ممبروں کو حکم دو کہ وہ شہر میں پھیل جائیں اور شہر میں گھومنے والے ہر قسم کے بھکاریوں پر نظر رکھیں۔ خاص طور پر ان کے چہروں کو نزدیک سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر انہیں کسی بھکاری پر میک اپ کا گمان ہو تو اس کی کڑی نگرانی کی جائے اور مجھے فوری رپورٹ دی جائے، ایکسٹیو نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بھکاری اور میک اپ؟ جولیا کی شدید حیرت سے آواز لٹکرا گئی، کیونکہ اس کا ذہن ان دنوں میں ربط نہیں نکال سکتا تھا۔ ہاں جولیا، کل ہی ایک بھکاری ہوٹل 3 سٹار میں قتل ہو گیا ہے، اور وہ ایک سفید فام تھا جس نے میک اپ کیا ہوا تھا، ایکسٹیو نے وضاحت کی۔ مگر سر، ایک بھکاری کا ہوٹل 3 سٹار میں کیا کام؟ جولیا کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اسے وہاں لے جانے والا عمران تھا۔
ایکسٹیو نے مختصر سا جواب دیا اور جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تو یہ ان حضرات کا کارنامہ ہے، جولیا نے سوچا۔ بہتر سر، میں ابھی احکام جاری کرتی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، ایکسٹیو نے جواب دیا اور پھر ایکسٹیو کے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر جولیا نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تو کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ مگر یہ بیکاری والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیسے مجرم ہیں جو بیکاریوں کا روپ دارے پھر رہے ہیں؟ بہرحال کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا۔ جولیا نے سر جھٹکا اور پھر ریسیور اٹھا کر باری باری سب ممبروں کو ایکسٹیو کا نیا پیغام پہنچانے لگی۔ سب سے آخر میں اس نے صفدر کو رنگ کیا۔ صفدر سپیکنگ۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ میں جولیا بول رہی ہوں صفدر، جولیا نے کہا۔ او ہو، کیا حال ہے مس جولیا، کیسے یاد کیا؟ صفدر کی زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ ایکسٹیو کا پیغام سن لو۔ اور پھر جولیا نے تفصیل سے صفدر کو ایکسٹیو کے حکم سے مطلع کر دیا۔ یہ کوئی نیا چکر چل پڑا ہے؟ صفدر نے تفصیل سن کر پوچھا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ مگر عمران صاحب کو بیکاری کو ہوٹل میں لے جانے کی کیا سوچی؟ صفدر نے پوچھا۔ بس دماغ میں کیڑا رنگ گیا ہوگا، جولیا نے قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ لیکن جولیا، ایک بات ہے کہ عمران کی ہر بظاہر اوٹ پٹانگ حرکت اپنے اندر کوئی معنی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اب دیکھو، عمران بیکاری کو لے کر ہوٹل میں گیا اور وہاں ایک تو بیکاری قتل ہو گیا، دوسرا میک اپ میں پایا گیا۔ صفدر نے عمران کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہے تو ایسا ہی، جولیا نے جواب دیا۔ اچھا، اجازت، میں بیکاریوں کے سروے کے لیے جا رہا ہوں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ جولیا نے بھی ریسیور رکھا اور پھر وہ بھی تیار ہو کر فلیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے ٹیکسی روکی اور اسے گول مارکیٹ چلنے کو کہا۔ وہ بذات خود بھی بیکاریوں کو چیک کرنا چاہتی تھی۔ گول مارکیٹ شہر کا معروف ترین علاقہ تھا اور وہاں بیکاریوں کی کثرت بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی وہاں پہنچ گئی۔ جولیا نے کرایہ دیا اور پھر پیدل ہی ایک طرف چلنے لگی۔ سامنے اسے ایک لہیم شہیم بیکاری اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ جولیا کے قریب آیا تو جولیا نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن جولیا کو اس کے چہرے پر میک اپ کے کوئی آثار نظر نہ آئے اور پھر بیکاری آگے بڑھتا چلا گیا۔ جولیا اسی طرح بیکاریوں کو چیک کرتی رہی۔ کہیں اسے خراج دینے پر بھی مجبور ہو جانا پڑا، لیکن 2 گھنٹے کی اس چیکنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا اور اسے کسی بھی بیکاری پر شک نہ گزرا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر واپس آنے لگی۔ ابھی وہ ٹیکسی کے انتظار میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ اچانک اسے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ جولیا نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو 2 سرخ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بدن میں بجلی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ یہ ایک بدصورت بدہیت بیکاری کی نظریں تھیں جو سر سے گھنجا تھا۔ چہرے سے شیطانیت اور مکاری نمایاں تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے وہ خاموشی سے جولیا کو گھور رہا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا خبات تھی کہ جولیا کو اپنے جسم سے بے اختیار پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ میڈم، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ بیکاری کی کرخت سی آواز جولیا کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ بے اختیار جولیا کے منہ سے ہاں کا لفظ نکل گیا۔ بعد میں اسے سخت حیرت ہوئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے ہاں کیسے نکل گیا۔ دوسرے لمحے ایک کار ان کے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا اور پھر جولیا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں بیٹھنا پڑا۔ بیکاری بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر کار تیزی سے سڑکوں پر بھاگنے لگی۔